دوستو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بال کیا ہوتا ہے؟ کیا یہودی بال کی پوجا کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تاریخ اور مذہبی کتابوں کو سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بال اصل میں ایک پرانا بت اور جھوٹا معبود تھا جسے پرانی قومیں پوجا کرتی تھی۔ یہ عبادت خاص طور پر کنان اور فیونیسیا کی قوموں میں ہوتی تھی جو ہزاروں سال پہلے شام یعنی سیریا، لیبنان اور پیلسٹین کے علاقوں میں رہتی تھی۔ بال لفظ کا مطلب ہوتا ہے مالک یا سردار، لیکن اس زمانے میں لوگ اسے ایک خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بال بارش لاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کے مندر بناتے تھے اور اس کے سامنے قربانیاں بھی دیتے تھے۔ لیکن جب ہم یہودی کی اصل تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیغمبر نے ہمیشہ بال کی عبادت کی سخت مخالفت کی۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورا اور تناخ میں کئی جگہ پر ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو بال کی پوجا سے روکتے تھے۔ سب سے مشہور واقعہ نبی الیاس علیہ السلام کا ہے۔ نبی الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، تم اللہ کو چھوڑ کر بال کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت کچھ یہودی لوگ اپنی آس پاس کی قوموں سے متاثر ہو کر بال کی عبادت کرنے لگے تھے۔ یہ اصل میں ان کی اپنی تعلیم نہیں تھی بلکہ دوسری قوموں کا اثر تھا۔ نبی الیاس نے انہیں سمجھایا کہ اصل خدا صرف ایک ہے اور وہ بال نہیں بلکہ اللہ ہے۔ تاریخ میں ایک مشہور مقابلہ بھی ہوا۔ نبی الیاس نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ اگر بال حقیقی خدا ہے تو وہ آگ نازل کرے۔ بال کے پجاری پورا دن دعا کرتے رہے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر نبی الیاس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے آسمان سے آگ بھیج دی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ بال جھوٹا معبود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بال کی پوجا کرتے ہیں یہودی، یہ بھی نہیں ہے کہ پورے یہودی بال کی پوجا نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں۔ یہودی کی جو کتاب تورا ہے اس میں کہیں پہ بھی بال کی پوجا کا ذکر نہیں ہے۔ تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے، اصل میں ان کے پیغمبر نے ہمیشہ بال کی عبادت سے روکا ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اس میں بھی بال کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ الصفات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ آیت بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ لوگ بال کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرتے تھے، جبکہ اصل عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں ایک امپورٹنٹ بات سمجھ آتی ہے کہ بال کی عبادت اصل میں بت پرستی تھی اور اللہ کے پیغمبر ہمیشہ بت پرستی کے خلاف آئے۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ انٹرنیٹ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودی بال کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جب ہم تاریخ اور مذہبی کتابوں کو غور سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بال کی عبادت پرانی مشرک قوموں کی تھی، نہ کہ اصلی یہودی مذہب کی۔ کچھ یہودی بال کی پوجا کرتے ہیں، کچھ کرسچنز بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سارے لوگ کرتے ہیں یہ کہنا غلط ہے۔ یہودیت کا بنیاد عقیدہ بھی توحید ہے، یعنی ایک خدا پر ایمان، اس لیے ان کی عبادت کا مرکز اللہ کو مانا جاتا ہے۔ اسلام بھی اسی توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پر بار بار کہتا ہے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے بال کی کہانی اصل میں ہمیں ایک بات نصیحت دیتی ہے، انسان کو ہمیشہ سچے خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور جھوٹے معبودوں سے دور رہنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی طرف گئے، ان کی قومیں گمراہی میں چلی گئی، اور جب پیغمبر آئے تو انہوں نے لوگوں کو پھر سے توحید کی طرف بلایا۔ آخر میں ایک بات یاد رکھی، بال ایک پرانا بت تھا جسے کچھ پرانی قومیں پوجا کرتی تھی۔ یہودیوں کے پیغمبر نے ان کی عبادت کی مخالفت کی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق اور سچائی کی تلاش کرنی چاہیے اور اللہ کی عبادت پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس تاریخی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اللہ ہمیں سچ کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔